بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ کینیڈا میں رات کے 2 بج رہے ہیں، 25 اگست اور 26 اگست کے درمیانی رات۔ پاکستان میں صبح کے 11 بج رہے ہیں اور 26 اگست شروع ہو چکی ہے۔ آج کی اہم پاکستان امریکہ خطے کی صورتحال کے حوالے سے کچھ خبریں آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ کے ابنائے ارمس سے بارودی سرنگیں مکمل طور پر صاف کرنے کے دعوے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نے واقعی بارودی سرنگیں ہٹا دی ہیں تو پھر اب تک کوئی جہاز ہرمس سے کیوں نہیں گزرا۔ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ امریکی دعوے محض پروپیگنڈا پر مبنی جھوٹ ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جہاز اس علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ایران کے لیے بہترین اہداف ہوں گے۔ ادھر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمس کو بارودی سرنگوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ امریکی فوج کی اسپیس فورس پوری ابنائے ہرمس کی نگرانی کر رہی ہے۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پر لکھا کہ بحریہ نے انہیں مطلع کیا ہے کہ ابنائے ہرمس کے بین الاقوامی پانیوں میں موجود تمام بارودی سرنگیں یا تو ہٹا دی گئی ہیں یا انہیں دھماکے سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ کچھ خبریں آپ کے ساتھ بریف شیئر کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، دنیا بھر کے حوالے سے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو کچھ اور تفصیل بھی بتائیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے صاحبزادے قاسم اور سلیمان خان نے الزام عائد کیا ہے کہ ہمارے والد جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ایک سفارتکار نے کہا ہے کہ ان کا ملک ممکنہ طور پر مغربی پابندیوں کا سامنا کرنے والے دوست ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے کرپٹو کرنسی استعمال کر سکتا ہے۔ ایران کی ایک ایجنسی نے باخبر ذریعے کے حوالے سے خبر دی ہے کہ بعض میڈیا اداروں کے دعووں کے برعکس پاکستانی فوج کے سربراہ عاصم منیر، جنہوں نے گزشتہ روز ایران کا دورہ کیا، اپنے ساتھ امریکہ کی جانب سے کوئی دھمکی آمیز یا اس نوعیت کا کوئی پیغام نہیں لائے تھے، بلکہ وہ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے اور امریکی فریق تک ایران کی شرائط اور موقع پہنچانے کے خواہاں تھے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے پاسداران انقلاب کے 5 سینئر عہدیداروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ تک کے انعامات کی پیشکش کی ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف حملے بند نہیں کیے جا رہے اور ضرورت پڑی تو مسلح کارروائیاں کی جائیں گی۔ پاکستان سے اسلام آباد سے ایک افسوسناک خبر کہ منگل کے روز یعنی 25 اگست کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک سرکاری اسپتال پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمس جسے کہا جاتا ہے، وہاں بچوں کے ایک وارڈ میں آتش زدگی کے واقعے میں 14 نومولود بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا ہے اور اس کے پمس کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں عمران سکندر، انہوں نے بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آگ پمس ہسپتال کی MCH وارڈ کے 3 فلور پر لگی، جس میں مجموعی طور پر 14 بچے مکمل طور پر جھلس گئے تھے۔ انتظامیہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ آگ بھڑکنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امدادی سرگرمیوں میں فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں اور 4 ایمبولینس نے حصہ لیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق آگ پر فی الفور قابو پاتے ہوئے بچوں کو فوری طور پر ICU میں شفٹ کیا گیا تھا۔ واقعہ کی انکوائری کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ اس سے قبل پمس کے ترجمان ڈاکٹر انیزہ جلیل نے بتایا تھا کہ تاحال اس واقعے میں کسی بچے کی موت کی وہ تصدیق نہیں کر سکتی، لیکن بعد از آپ کو بتا دیا ہم نے کہ جو پمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے انہوں نے تصدیق کر دی تھی۔ پمس اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں آتش زدگی کے متعلق مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ جن خاندانوں کے بچے اس واقعے میں ہلاک ہوئے وہ جائے وقوع کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے بچوں کے خاندان
والے اپنے نومولود بچوں کی لاشیں حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نرسری میں آگ کی شدت بہت زیادہ تھی اور 14 نومولود بچے مکمل طور پر جھلس چکے اور بنا بچوں اور ان کے والدین کے ڈی این اے ٹیسٹ کے ان کی شناخت ممکن نہیں۔ پولیس کے بقول اس واقعے میں ہلاک ہونے والے بچوں کی لاشیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے بعد متاثرہ خاندانوں کے حوالے کی جائیں گی۔ ایک امریکی ویب سائٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے حالیہ دنوں میں متعدد ملکوں کے وزرائے خارجہ کو بتایا کہ فی الحال امریکہ کی جانب سے ایران پر مزید حملوں کی توقع نہیں ہے۔ مارکو روبیو نے اتحادیوں کو بتایا کہ امریکہ ایران پر حملوں کو پابندیوں میں منتقل کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کی توجہ دباؤ ڈالنے اور دیگر ذرائع پر مرکوز ہے جن میں اس ہفتے اعلان کی گئی پابندیوں کی مہم شامل ہے۔ وزیر عمران خان کے نجی اسپتال منتقلی معاملے میں ان کی بہن عظمیٰ خان کی توہین عدالت کی درخواست 16 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 14 ستمبر سے شروع ہونے والی عدالتی ہفتے کا روسٹر بھی جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں پرائیویٹ اسپتال میں علاج کے لیے عمران خان کی طرح کے ریلیف کے لیے 3 قیدیوں نے درخواست دی ہے۔ عدالت عالیہ اسلام آباد نے اس معاملے پر جیل حکام سے 27 اگست تک جواب طلب کیا ہے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اجالہ جیل سے درخواست گزار قیدیوں کی میڈیکل رپورٹ طلب کی ہیں۔ جسٹس محمد آصف نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا جس میں فریقین سے آئندہ سماعت سے قبل پیراوائز کمنٹس جمع کرانے کا کہا گیا ہے۔ درخواست میں قیدیوں نے علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل یا قائد اعظم ہسپتال منتقل کرنے کی استدعا کی ہے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ کچھ آپ کو اور بریف بتا دیں کہ امریکہ کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر ریاست کولوراڈو میں گر کر تباہ ہوا ہے، اور ایران نے کہا کہ امریکہ اگر آبرائے ہرمز دوبارہ کھلوانا چاہتا ہے تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے، اور امریکہ اور ایران نے نئی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، یہ روس نے کہا ہے، اور برطانیہ کے علاقوں میں شدید بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان میں رواں ہفتے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مسلسل دوسرے روز اضافہ کیا گیا ہے۔ فضل الرحمان سے اپوزیشن کے اتحاد میں خطرے کی کوئی بات نہیں، یہ بات طارق فضل چودھری جو پارلیمانی امور کے وزیر ہیں انہوں نے کہی ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جی سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری چاہتے ہیں، اور پاکستان کے وزیر تجارت جو ہیں پاکستانی سرمایہ کار لیبیا میں سیمنٹ پلانٹ لگا رہے ہیں، انہوں نے تصدیق کر دی ہے۔ تو اس کا مقصد ہے پاکستانی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری پر اب یقین نہیں رہا، اور لوگوں نے مشکلات کو فیس کرتے ہوئے اب اپنا سرمایہ سمیٹنا شروع کر دیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں لیبیا میں سیمنٹ پلانٹ لگا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اور کئی ملکوں میں بھی پاکستانیوں نے پلانٹ لگائے، بنگلہ دیش میں، ملائیشیا میں، دبئی میں۔ اب یہ سرمایہ لیبیا کی طرف جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک پریشان کن بات ہے معاشی طور پر کہ پاکستانی سرمایہ کاروں کو حکومت پہ اعتبار نہیں رہا۔ اور عمران خان کی جو بہن ہے نورین نیازی کی عمران خان سے 40 منٹ طویل ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے اڈیالہ جیل میں جب ملاقات ہوئی تو ان کی ملاقات جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جیل کانفرنس روم میں ملاقات کروائے گی، اور یہ 40 منٹ تک جاری رہی۔ اور انہوں نے بتایا کہ جی چند روز میں دوسری ملاقات کے لیے میں اڈیالہ جیل گئی تھی اور میری کئی معاملوں میں بات ہوئی تھی۔ انہوں نے زیادہ وضاحت نہیں دی کیونکہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے بھی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی دائر کردہ پٹیشن جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے اس کا کیا بنے گا، اور
जो पीटीआई ने हुकूमत के ख़िलाफ़ दायर की है, उसकी तो डेट आ चुकी है, हमने आपको बताया। और पिम्स में जो अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है, उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ ने उसका सख्ती से नोटिस लिया है और ये कहा है कि मुझे तफ़सीलात फ़राहम की जाएँ। ये इंतहाई अफ़सोस की बात है। इसकी तफ़सीलात हम आपको अभी मज़ीद इसलिए नहीं बता रहे कि अगला जो भी कदम इंतज़ामिया की जानिब से उठाया जाएगा, हम आपसे वो शेयर करेंगे। उर्दू ग्लोब टीवी आप देखते रहें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों को भी आगाह कर दें। कोई अहम टॉपिक या मौज़ू हो तो आप हमें ज़रूर आगाह करें। अपने कमेंट से भी नवाज़ें। तौसीफ़ सैयद को यहीं पे दें इजाज़त। अपना और अपनों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।